کوئی بھی مقرب سے مقرب ترین فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ زمین اور یہ آسمان کے کپا رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا ولا ریاحین، اور ہوا بھی اللہ سے ڈرتی ہے، اس جمعے کے دن ڈر رہی ہوتی ہے اس بات سے کہ قیامت نہ آ جائے، اس بات سے کہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نہ نکل آئے. کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل گیا، اس کے بعد انسان نے اگر توبہ مانگی، معافی مانگی، اس کی توبہ، اس کی معافی قبول نہیں کی جائے گی. اور فرمایا دجال اگر آ گیا، اس کے بعد اگر انسان معافی مانگتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں. اور فرمایا اسی طرح ایک جانور جو انسانوں کی طرح بات کرے گا، اگر وہ آ جائے، اس کے بعد اگر انسان معافی مانگے تو اس کی معافی قبول نہیں. ایک دجال کا آنا، ایک جانور کا جو انسانوں کی طرح بات کرے گا، اور ایک سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی اگر طلوع ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد اگر انسان معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا ولا جبال ولا بحر، نہ اور ہوا، پہاڑ، سمندر، آسمان، زمین، درخت، جانور، ہر ایک چیز ڈر رہی ہوتی ہے، کپا رہی ہوتی ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 888 حدیث نمبر. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یرسل اللہ او قال ینزل اللہ مطرا کأنہ الظل اب الظل. فرمایا کہ سور پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو اتاریں گے. اس بارش کے ذریعے کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، تو اس بارش کی وجہ سے جو لوگوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھیں، جو لوگوں کا گوشت گل گیا، قبر میں ختم ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، کیڑیوں نے مکوڑوں نے کھا لیا ہے، فرمایا وہ انسان اس بارش کی وجہ سے دوبارہ سے اگے گا جیسے درخت اگتے ہیں. جیسے درخت آپ نے چھوٹے سے دیکھے ہیں بڑے ہوتے ہوئے، فرمایا ایسے ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زندہ کرے گا اور دوبارہ سے وہ اگیں گے اور دوبارہ سے بڑھیں گے. فرمایا ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جب دوبارہ سے دوسری بار پھونکا جائے گا تو ہر ایک زندہ ہوگا. 2 دفعہ سور پھونکی جائے گی. پہلے سور سے جو زندہ لوگ ہیں وہ سب مر جائیں گے. حدیث میں آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ سب مر گئے؟ فرشتہ کہے گا ہاں اے اللہ تمام لوگ مر گئے، صرف آپ اور میں باقی ہوں. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس فرشتے کو اور وہ فرشتہ بھی مرے گا. کہ جو اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ فان، ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے، اس کے علاوہ کسی نے باقی نہیں رہنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں گا. اول من ينشق القبر، پہلے جس کی قبر پھٹے گی اور وہ باہر آئے گا وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آپ علیہ السلام نے جب میں باہر آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑا ہوا ہوگا. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہوں گے یا نہیں، یا ان کی بے ہوشی وہی ہے جو وہ پہلے ہو گئی. کیا مراد ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ سے دیدار کرنے گئے، پہاڑ ہلا، موسیٰ گر گئے بے ہوش ہو کر، تو ہو سکتا ہے کہ اس بے ہوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس ٹائم قیامت کے دن بے ہوش نہ کرے. یہ صحیح ترین حدیث ہے. اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ما بین النفختین 40، جو 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا
اس کے درمیان میں جو وقفہ ہوگا فرمایا وہ 40 کا ہوگا۔ قالو، صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ 40 یومن قال ابیت قال 40 شہرا قال ابیت قال 40 سنتن قال ابیت۔ لوگوں نے پوچھا اس 40 دن کا وقفہ ہوگا ایک سور پھونکنے سے دونوں سوروں کے درمیان؟ تو بولا مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن اتنا یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے 40 کا لفظ کہا تھا، اب وہ 40 دن ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہے، 2 سور پھونکنے کے درمیانی وقفہ یہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، جو لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، تو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے وہ جو ہے وہ قبروں سے نکل رہا ہوگا۔